السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الثَّانِي، اوپر بتایا تھا کہ عزلت نشینی اور تنہائی کے بارے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، تو ایک قسم کے لوگوں کا ذکر ہو چکا، اب دوسری قسم کے آدمی کا، مرد کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الثَّانِي، رہا دوسرا آدمی، فَرَجُلٌ يَكُونُ قُدْوَةً فِي الْعِلْمِ، تو وہ ایسا آدمی ہے جو علم میں نمونہ ہو، جو علم میں نمونہ ہو، جو علم میں لوگوں کا رہنما ہو، رہبر ہو، ہادی ہو، بحیث یحتاج الناس الیہ فی امر دینہم لبیان حق او رد علی مبتدع او دعوت الی خیر بفعل او بقول او نحو ذلک۔ رہا دوسرا آدمی، تو وہ ایسا آدمی ہے جو علم میں رہنما ہو لوگوں کا، بحیث یحتاج الناس الیہ، اس طرح کہ لوگ اس کے محتاج ہوں، فی امر دینہم، اپنے دینی معاملے میں، لے بیان حق کو بیان کرنے کے لیے، اور رد علی مبتدعین، یا بدعتی کے رد کے لیے، اور دعوت الی خیر بفعل اور بقول، یا دعوت خیر کے لیے، بفعل اور بقول، دعوت خیر فعل کے ذریعے ہو یا قول کے ذریعے ہو، دعوت خیر کے لیے محتاج ہوں فعل کے ذریعے یا قول کے ذریعے، اور نحو ذالک، یا اس طرح کی دوسری ضروریات ہے نا اس سے وابستہ ہوں اس شخص سے لوگوں کی، تو ایسا آدمی ہو۔ فلا یسع مثل هذا الرجل، فلا یسع مثل هذا الرجل، فلا یسع مثل هذا الرجل الاعتزال عن الناس، یسع کا فاعل ہے الاعتزال، تو لوگوں سے تنہا رہنا جائز نہیں ہے، تنہا رہنے کی گنجائش نہیں ہے، مثل هذا الرجل، اس طرح کے آدمی کے لیے، ہے نا، اس طرح کے آدمی کے لیے لوگوں سے الگ رہنا جائز نہیں ہے۔ بل ینصب نفسہ بینہم ناصحا لخلق اللہ تعالی، بلکہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھے، نصب ینصب ضربہ سے، اپنے آپ کو قائم رکھے ان کے درمیان، ناصحا لخلق اللہ تعالی، اللہ تعالی کی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے، ذابا عن دین اللہ تعالی، اللہ کے دین کی مدافعت اور حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے، ذبا یا ذبو انصلا ہے تو دفاع کرنا ہے نا، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، مبینا لاحکام اللہ تعالی، اللہ کے احکام کی وضاحت کرتے ہوئے، فلقد روینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کیونکہ ہم نے روایت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت البدع وسکت العالم فعلیہ لعنت اللہ، جب بدعتیں رونما ہوں اور عالم خاموش رہے، اس بدعت پر قدغن نہ لگائے، بند نہ باندھے، فعلیہ لعنت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے عالم کے بارے میں، ایسے عالم کے خلاف دعا فرمائی۔ ھذا اذا کان بینہم، یہ اس وقت ہے جبکہ وہ ان کے درمیان رہے، لوگوں کے درمیان رہے۔ ھذا اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یعنی یہ ان سے الگ نہ رہنا،
کہا کہ اس کے لیے گنجائش نہیں ہے الگ رہنے کی، یہ ان سے لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے نا، یہ یعنی کنارہ کش رہنا جائز نہیں ہے، یہ عدم جواز، لوگوں سے کنارہ کش رہنے کا عدم جواز یہ اس وقت ہے جبکہ ان کے درمیان رہے۔ وَإِذَا خَرَجَ مِن بَيْنِهِمْ، اور جب ان کے درمیان سے نکل جائے پہاڑوں پر، وادیوں میں، جنگلوں میں، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا الْاعْتِزَالُ، تو بھی اس کے لیے عزلت نشینی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھی یعنی لوگوں میں رہے تو بھی عزلت نشینی جائز نہیں، اور لوگوں سے درمیان سے نکل جائے تو بھی اس کے لیے تنہا رہنا جائز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ حُكِيَ أَنَّ الْأُسْتَاذَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَصَدَ أَن يَنْفَرِدَ لِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ النَّاسِ، تحقیق کے حکایت کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ استاذ ابو بکر ابن فورک رحمہ اللہ نے ارادہ کیا ان ينفرد لعبادت اللہ تعالی الناس، کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ فبینما ہوا فی بعض الجبال، تو اس دوران کہ وہ کسی پہاڑ میں تھے، اللہ کی عبادت میں کسی پہاڑ میں مصروف تھے، اذ سمع صوتا ینادی، کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ جو ندا دے رہی تھی، یا ابا بکرن، اے ابو بکر، اذ سرت من حجج اللہ علی خلقہ، جب تو اللہ کی دلیل بن گیا، حجت کی جمع حجج، سند دلیل برہان، جب تو اللہ کی سند ہو گیا اس کی مخلوق پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا علم عطا فرما دیا کہ تو دلائل سے اللہ کی توحید ثابت کرے، ہے نا، دلائل سے اس کے دینی احکام ثابت کرے، جب تو اس بات پر قادر ہو گیا، ان اوصاف کا مالک ہو گیا، ترکتا عباد اللہ تعالی، تو نے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو چھوڑ دیا۔ فرجع، تو وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ وکان ھذا سبب صحبتہ للخلق، اور یہی چیز یعنی یہ ندا جو پہاڑ میں جو ندا انہوں نے سنی تھی، یہی ندا سبب صحبتہ للخلق، مخلوق کے ساتھ ان کی صحبت کا سبب بنی، ورنہ تو ندا سے پہلے مخلوق سے دور تھے۔ وذکر علی مامون بن احمد رحمہ اللہ، اور مجھ سے مامون بن احمد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، ان الاستاذ ابا اسحاق الاسفرائینی رحمہ اللہ قال لعباد جبل لبنان، مجھ سے مامون بن احمد نے ذکر کیا کہ استاذ ابو اسحاق اسفرائینی رحمہ اللہ نے فرمایا، جبل لبنان کے عابدوں سے فرمایا، عباد عابد کی جمع، لبنان ایک ملک کا نام ہے، جبل لبنان کے عابدوں سے فرمایا، جو جبل لبنان پہ پہنچے تھے اللہ کی عبادت کے لیے مخلوق سے دور ہو کر، کنارہ کش ہو کر، ان سے فرمایا، یا اکلت الحشیش، اے گھاس خورو، اکلا آکل کی جمع، اور حشیش کا معنی ہری گھاس، اے گھاس کھانے والو، ترکتم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عید المبتدعہ واشتغلتم ہاہنا بیکر الحشیش، اے گھاس کھانے والو، تم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، بدعتیوں کے گمراہوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا، واشتغلتم ہاہنا، اور یہاں گھاس کھانے میں مشغول ہو۔ قالوا لہو، ان عابدوں نے عرض کی حضرت ابو اسحاق سے، انا لا نقوی علی صحبت الناس، ہم لوگوں کی صحبت کی طاقت نہیں رکھتے، لوگوں کے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے، لوگوں ساتھ رہیں گے تو عبادت نہیں کر پائیں گے، برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ وَإِنَّمَا آتَاكَ اللَّهُ قُوَّةً،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً اللہ نے آپ کو قوت عطا کی ہے، فَلَزِمَ كَذَلِكَ تو یہ آپ کے لیے لازم ہے لوگوں میں رہنا اور اس کے بعد بھی برائیوں سے بچنا اور اللہ کی عبادت کر لینا، یہ آپ کے بس کی بات ہے، آپ پر لازم ہے لوگوں سے صحبت کرنا ہے نا، لوگوں کے ساتھ رہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ فَصَنَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ كِتَابَهُ تو اس کے بعد یعنی اس گفتگو کے بعد انہوں نے اپنی کتاب تصنیف فرمائی، الجامع للجلی والخفی، ظاہر و باطن کی جامع، اس نام سے کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، جس میں آپ نے یہ تمام چیزیں ظاہر کر دی کہ کس کو مخلوق سے الگ رہنا جائز ہے، کس کے لیے جائز نہیں ہے، اور کون مخلوق میں رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرنے پر قادر ہے اور کون نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آپ نے بیان فرمائیں۔ وَكَانَ لَهُمْ رضی اللہ عنہم مع غزارت علمہم العمل الجم، العمل الجم، جمع جمع جمن حبن جمع ہے نا، اس کا معنی کثیر آتا ہے، جمع جمع کثیر ہونا، کثرہ کے معنی میں۔ وَكَانَ لَهُمْ اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم اور ان کے لیے ما غزارت علمہم ان کے کثرت علم کے ساتھ ساتھ العمل الجم کثیر عمل بھی تھا، یعنی کثرت علم کے ساتھ ساتھ وہ بڑے عامل بھی تھے۔ وَالنَّظْرُ الدَّقِيقُ فِي سُلُوكِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ اور راہ آخرت طے کرنے کے بارے میں ان کو نظر دقیق باریک نظر بھی ان کو حاصل تھی۔ وَعَلَمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ النَّاسُ فِي طُرُقِ بَابِ الدِّينِ يَحْتَاجُ فِي صُحْبَةِ الْخَلْقِ إِلَى أَمْرَيْنِ شَدِيدَيْنِ جان لیجئے کہ اس طرح کا آدمی ان مثل هذا الرجل ہے نا، اس جیسا آدمی المحتاج الیہ الناس کہ لوگ جس کے محتاج ہوتے ہیں، فی طرق باب الدین دین کے مختلف راستوں میں، باب دین معاملہ دین کے راستوں میں، دینی معاملے کے راستوں میں لوگ جس کے محتاج ہوتے ہیں، یہ شخص ہے نا، اس جیسا آدمی کہ جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں، یہ شخص یحتاج فی صحبت الخلق، یہ شخص محتاج ہوتا ہے، اس شخص کو ضرورت ہوتی ہے مخلوق کی صحبت کی، یعنی یہ شخص ہے نا، لوگ اپنے دینی معاملے میں جس کے محتاج ہیں، یہ شخص مخلوق کے ساتھ رہنے کا محتاج ہے۔ الی امرین شدیدین دو، اسے مخلوق کے ساتھ رہنے میں، مخلوق کی صحبت میں اسے دو سخت معاملوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، دو سخت معاملوں کا یہ محتاج ہوتا ہے، دو مشکل معاملوں کا یہ محتاج ہوتا ہے مخلوق کی صحبت میں، یعنی مخلوق کے ساتھ رہے گا تو دو مشکل معاملے درپیش آئیں گے۔ احدہما صبر طویل وحلم عظیم ونظر لطیف واستعانۃ باللہ تعالی دائمہ، ان میں سے ایک طویل صبر ہے، ایک کیا ہے؟ طویل صبر، لمبا صبر کرنا پڑے گا، مخلوق کے ساتھ رہے گا۔ وحلم عظیم اور بڑی بردباری سے کام لینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، بڑی بردباری سے کام لینا پڑے گا۔ ونظر لطیف اور باریک بینی سے، واستعانۃ باللہ تعالی دائمہ اور ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کرنا پڑے گا، ہے نا، ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کرنی پڑے گی۔ والثانی اور دوسرا معاملہ کیا ہے؟ ان یکون فی ھذا المعنی منفردا عنہم کہ وہ اس معنی میں ان سے تنہا رہے، اس معاملے میں ان سے تنہا رہے۔ کس معاملے میں؟ یعنی عزلت نشینی کے معاملے میں، ہے نا، نہیں، عبادت کے معاملے میں، اس معنی میں یعنی عبادت کے معاملے میں وہ ان سے تنہا رہے۔ وَإِنْ كَانَ بِالشَّخْصِ مَعَهُمْ اگرچہ وہ اپنی شخصیت کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، اپنی شخصیت کے ساتھ
اپنی شخصیت کے ساتھ ان کے ساتھ رہے. ان یکون فی ھذا المعنی منفردا عنہم، اس معنی میں یعنی عبادت کے معنی میں ان سے دور رہے، ان سے الگ رہے. وَإِنْ كَانَ بِالشَّخْصِ مَعَهُمْ، اگرچہ اپنی شخصیت میں اپنے جسم سے ان کے ساتھ رہے. فَإِنْ كَلَّمُوهُ كَلَّمَهُمْ، اگر لوگ اس سے بات کریں تو ان سے بات کرے. وَإِنْ زَارُوهُ عَزَّمَهُمْ عَلَى قَدْرِهِمْ، اور اگر وہ لوگ اس سے ملاقات کریں تو عزمہم ان کا ادب بجا لائے، ان کا احترام کرے، علی قدرہم ان کے حسب مرتبہ، وشکرہم اور ان کا شکر گزار ہو. وَإِن سَكَتُوا عَنْهُ، اور اگر وہ اس سے خاموش رہیں یعنی دور رہیں، وَعَرَضُوا عَنْهُ اور اس سے اعراض کریں، اسْتَغْنَمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ تو ان کی جانب سے اس کو غنیمت جانے کی، یہی تو اس کا مقصد ہے. لوگوں میں رہ کر بھی لوگ اس سے الگ رہیں تو یہی تو اس کا مقصد ہے، تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ وقت ملے. تو اس کو ان کی جانب سے غنیمت جانے. وَإِنْ كَانُوا فِي حَقٍّ وَخَيْرٍ، اور اگر لوگ حق اور خیر میں رہیں، بھلائی میں اور حق میں رہیں، حق کے ساتھ رہیں، ساعدہم تو ان کی مدد کرے، ان کا ساتھ دے، ہے نا، ان کا ساتھ دے. اگر وہ حق اور بھلائی میں ہوں یعنی اچھے کام کریں تو ان کا ساتھ دے. اور اگر وَإِنْ سَارُوا إِلَى لَغْوٍ وَشَرٍّ، اور اگر وہ بیکار کام اور برائی کی طرف ہو جائیں یعنی برائی میں مشغول ہو جائیں، خَالَفَهُمْ وَحَجَرَهُمْ تو ان کی مخالفت کرے اور ان کو چھوڑ دے. بل رد علیہم بلکہ ان کا رد کرے، وزجرہم اور ان کی زجر و توبیخ کرے، ڈانٹ ڈپٹ کرے. ان رجا قبولہم اگر ان کی قبولیت کی امید ہو، اگر وہ پند پذیر ہوں تبھی پند کرے، تبھی نصیحت کرے، ہے نا. اور اگر پند پذیر نہ ہو تو نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنے اوپر پڑ جائے گی. ثم یقوم بجمیع حقوقہم من الزیارات والعیادات، پھر تمام حقوق قائم کرے، حقوق ادا کرے. حقوق جمیع حقوق کا بیان ہے من بیانیہ سے، یعنی آپس میں ملاقاتیں اور مریضوں کی عیادتیں، وقضاء الحاجات التی ترفع الیہ ما امکنہ، اور وہ ان تمام حاجتوں کی ادائیگی، ان تمام حاجتوں کی تکمیل جو اس کی طرف پیش کی جائیں، ما امکنہ ہو جتنا اس کے لیے ممکن ہو. ثم یقوم بجمیع حقوقہم پھر تمام حقوق کی بجا آوری کرے، جیسے کہ آپس میں ملاقاتیں یہ بھی کرے، عیادتیں بھی کرے مریضوں کی، اور وہ تمام حقوق ادا کرے جو اس کی جانب پیش کیے جائیں، ما امکنہ حتی الامکان. ولا یطالبہم بالمکافات اور ان سے اس کی جزا کا مطالبہ نہ کرے، کسی صلہ اور انعام کا مطالبہ نہ کرے کہ میں نے ایسا کیا، تمہارا ایسا کام بنا دیا، تمہارے بچے کو یہ ہے نا اس طرح تربیت دے دی. ان سے جزا اور صلے کا مطالبہ نہ کرے. ولا یرجو ذالک منہم مطالبہ نہ کرے بلکہ ان کی جانب سے ان سے اس چیز کی امید بھی نہ رکھے. ولا یریہم من نفسہ استحاشا لذالک اور اپنی جانب سے ارا یری اراد، ولا یریہم اور ان پر اظہار نہ کرے، من نفسی اپنے نفس کی جانب سے، استحاشا لذالک اس سے وحشت کا اظہار نہ کرے، ہے نا. اور اس سے وحشت کا اظہار نہ، اپنی جانب سے اس بات سے وحشت کا اظہار نہ کرے، یریہم ان پر، یعنی کہ یہی ملاقات وغیرہ، زیارت اور یہ تمام حقوق کی ادائیگی، لوگوں سے ملنا جلنا، ان تمام میں لوگوں سے وحشت کا اظہار نہ کرے کہ میں یہ تمام چیزیں کرنا نہیں چاہتا ہوں، ہے نا، لیکن مجبوراً کرنا پڑ رہی ہیں. ولا یریہم اور ان پر اظہار نہ کرے، من نفسی اپنی جانب سے، استحاشا لذالک ان چیزوں سے وحشت کا اظہار نہ کرے. ویباسطہم بالبذل اذا قدر اور ان پر باسط یباسط ہے نا بسیط کرنا، دراز کرنا، بالبذل خرچ دراز کرے، یعنی ان کو خوب
انعام و اکرام کرے جب قادر ہو، ان پر خوب داد و دہش کرے، ان کو خوب نوازے، لوگوں کو خوب نوازے. اذا قدر، جب قادر ہو، خوب دے، ہے نا، اپنے پاس سے سامان مال وغیرہ. وَيَنْقَبِضُ عَنْهُمْ فِي الْأَخْذِ إِنْ أُعْطِيَا. وَيَنْقَبِضُ عَنْهُمْ، اور ان سے انقباض کا معنی ناگواری ظاہر کرنا، انقباض ناگواری ظاہر کرنا، اور ان سے ناگواری ظاہر کرے. فی الأخذ، ان سے لینے میں ناگواری ظاہر کرے. ان أُعْطِيَا، اگر اسے دیا جائے، اگر کوئی ہے نا کچھ دے اسے کھانے پینے کا اور بہت سارے چیزیں تحفہ تحائف وغیرہ دے تو ناگواری کا اظہار کرے. وَيَتَحَمَّلُ مِنْهُمُ الْأَذَى، اور ان کی جانب سے جو تکلیفیں پیش آئیں ان کو برداشت کرے. وَيُظْهِرُ لَهُمُ الْبِشْرَ، اور ان کے لیے خندہ روئی کا اظہار کرے، ہے نا، خندہ پیشانی کا اظہار کرے. البشر کا معنی خندہ روئی، ہے نا، ہسمکھ چہرہ، اور ان کے لیے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرے، خندہ روئی کا مظاہرہ کرے. وَيَتَجَمَّلُ بِظَاهِرِهِ لَهُمْ، اور اپنے ظاہر کو آراستہ کرے ان کے لیے، اپنے ظاہر کو ان کے لیے آراستہ کرے، ظاہر میں ان کے لیے آراستہ ہو، ان کے سامنے آراستہ ہو، بھکاری نہ بنا رہے کہ ہمیشہ لوگ آ کر سوچیں کہ بڑا غریب ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، ہے نا. اپنے ظاہر میں بالکل صحیح رہے تاکہ کسی طرح کی محتاجی ظاہر نہ ہو. وَيَكْتُمُ حَاجَتَهُ عَنْهُمْ، ان سے اپنی حاجتیں چھپائے. کتم یکتم، چھپانا، اپنی حاجتیں ان سے چھپائے. یہ نہیں آج کل کے پیروں کی طرح پیر طریقت، ہے نا، بہت سارے ہیں ایسے، اپنی حاجتیں، یہ چیز بھی چاہیے تھی، وہ چیز بھی چاہیے تھی، بڑی خوبصورت ٹوپی ہے، کہاں سے لائے ہو، ہے. تو اس طرح سے اپنی حاجتیں ظاہر کرتا ہے تو پھر سامنے والا سوچتا ہے، لگتا ہے حضرت کو ضرورت ہے، دے ہی دیتا ہے. فَيُقَاسِيهَا بِنَفْسِهِ، تو ہا ضمیر کی طرف راجع حاجات کی طرف، تو ان حاجتوں کو اپنے دل میں برداشت کرے. وَيُعَالِجُهَا فِي سِرِّهِ وَبَاطِنِهِ، اور ان حاجتوں کی دوا کرے اپنے باطن میں اور اپنے دل میں. سر اور باطن مترادف ہیں ایک دوسرے کے. ثم يحتاج مع ذلك الى ان ينظر لنفسه خاصة، پھر اسے ضرورت پڑے گی مع ذلك، اس کے ساتھ ہی تو لوگوں کی ملاقات، لوگوں کے ساتھ معاملات ہو گئے، ہے نا، ان معاملات کے ساتھ يحتاج، اسے ضرورت پڑے گی الى ان ينظر لنفسه خاصة، کہ خاص کر اپنے آپ پر نظر رکھے، اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ لوگوں کے ساتھ تو اتنا وقت بیت جاتا ہے، کچھ اللہ کی عبادت و ریاضت میں وقت جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اللہ کی عبادت ہو پا رہی کہ نہیں ہو پا رہی ہے. فَيَجْعَلَ لَهَا حَظًّا مِنَ الْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ، تو لہا میں حاضمین نفس کی طرف، تو اپنے نفس کے لیے خالص عبادت کا ایک حصہ بنائے. کما قالا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ان نمت اللیل، اگر میں رات میں سو جاؤں، لأضيعن نفسی، تو ضرور اپنی جان کو ضائع کر دوں گا، اپنا کوئی حق ادا نہیں کر پاؤں گا اللہ کی عبادت و ریاضت کا. وَإِن نِمْتُ النَّهَارَ، اور اگر دن میں سو جاؤں، لأضيعن الرعیہ، تو اپنی رعایا کو ضائع کر ڈالوں گا. رات کو میں نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے تو رات میں کیسے سوؤں گا، عبادت کروں گا. دن کو میں نے لوگوں کی، خلق خدا کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے بنایا ہے، رعایا کے معاملات سننے کے لیے بنایا ہے، تو دن میں سو جاؤں گا تو لوگوں کی حق تلفی ہو جائے گی. فَكَيْفَ لِي بِالنَّوْمِ بَيْنَ هَاتَيْنِ، تو ان دو چیزوں کے درمیان مجھے نیند کیسے آئے گی. فَكَيْفَ لِي بِالنَّوْمِ، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان مجھے نیند کیسے آئے گی. وفی هذا المعنى اورز لی ابیات من الشعر، اور اسی مضمون کے متعلق مجھے کچھ اشعار یاد آئے. وہ اشعار یہ ہیں، ارز لی، ہے نا، کوئی چیز یاد آنا، میرے لیے اورز لی مجہول پیش کیے گئے، اورز لی میرے لیے پیش کیے گئے، یعنی مجھے یاد آئے.
اسی مضمون کے متعلق کچھ اشعار وہ یہ ہیں. بس جناب اشعار کل سے.